गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली के अंदर एक झगड़ा हुआ, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। भाई आखिर पंजाब असम्बली के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दो अरकान असम्बली जो हैं वो इस तरह से लड़ पड़े, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। सबसे रेलिवेंट जो इस वक्त शख्सियत है वो मेरे सामने बैठी हैं, चौधरी हसन रियाज साहब। आपका हसन साहब हल्का कौन सा है जिनसे आपका झगड़ा हुआ है? पुराना कोई झगड़ा था जो शायद यहाँ पे गुस्सा निकल गया हो? मेरा ताल्लुक तो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, मैं उनको कतन नहीं जानता। मेरी किसी बात से उनको अगर तकलीफ थी, वैसे मैं उनको जानता नहीं और आई एम श्योर वो भी मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर उनको मेरी जात से कोई प्रॉब्लम थी, उनसे बाद में बात कर लेते, बाहर मिल लेते। असम्बली के फ्लोर के ऊपर हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो मनाजिर हमने देखे वो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होने चाहिए। एक्चुअल मामला है वो मेरा ख्याल है आपसे बेहतर शायद इस वक्त कोई नहीं बता सकता। ये पीटीआई के जितने अरकान हैं ये सारे वॉकआउट करके बाहर गए हुए थे, वापस अंदर लौटे हैं तो ये हूटिंग करते हुए आए। स्पीकर को, चेयर को मुखातिब होकर फिक्रे ऐसे बोले, फिक्रे ठीक नहीं थे स्पीकर की चेयर के मुताबिक, आपकी चेयर को हम डिक्टेट करेंगे। और इसी असना में इसी दौरान वो पीछे से ये उठ के आए हैं साहब और इन्होंने आके जो है वो हमला कर दिया मेरे को। थप्पड़ मार दिया, कोई कह रहा है मुक्का मार दिया, किसने किसको मारा? मेरा ख्याल है ये बड़ी छोटी बात है, किसने पहल कर दी, किसने बात कर दिया। इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये सानिया है, ये एक वाकया नहीं है। हसन रियाज के साथ नहीं हुआ। ये सानिया अगर महसूस किया जाए तो ये पाकिस्तान के साथ हो चुका है। किसी को राइट नहीं है जाके किसी के ऊपर इस तरह से धावा बोलने का, ये नहीं होना चाहिए था। आपके बारे में भी कहा जा रहा था जी कि कोई नाजेबा जुबान आपने इस्तेमाल की। लीगल जो हमारा चल रहा है, बिल्स पेश करने हैं, उनके ऊपर वोटिंग होनी है, रुकावट आई है, यहाँ से कार्रवाई का हिस्सा ना बनने दें। गैर मुहज़्ज़ब बात तो नहीं की। ऑपोजिशन का तो चले समझ आता है, लेकिन क्या हुकूमती अरकान भी ऐसे करते हैं, शोर शराबा? फ्लोर ऐसी चीज है, सब ने अपनी राय भी देनी है। हाउस की कार्रवाई को रोकना एक जुर्म है, इसको आप नहीं रोक सकते। मजीद कार्रवाई आपको लगता है होगी भी और भी हो सकती है या आप कर सकते हैं? मैं इसमें बल्कि चाहूंगा कि इसका जो मौजब बने वो तो आगे बैठे हुए थे इजाज शफी, जिन्होंने स्पीकर साहब के मुताबिक जो है वो बातें की, यानी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ अभी? मैं बिल्कुल वो तवज्जो इसके ऊपर करवाऊंगा उनकी। एक और फुटेज भी है, बाहर जाकर भी ऐवान के नजर आ रहा है, कुछ गालम गलोच हो रही है। मीडिया रूम में जा रहा था, जब मैं अंदर गया हूँ, मैंने बात शुरू की है। वहाँ पे मैं उस टाइम प्रेस टॉक कर रहा था जब ये बाहर वाक़या हुआ। लोग मौजूद थे ऐसे के साथ झड़पे या क्या हुआ? कौन से जो अरकान थे वो उसमें शामिल? ऑपोजिशन से कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने साथ दिया? पर इशू हो गया तो उसमें फिर वो सारे उसमें खुला सफाई या एक दूसरे को वहाँ से भी उठ के आए, यहाँ से भी उठ कर गए। देख लें इस पर कोई माफ़ी शाफी माजर शाजरत हो जाए, ये बड़ा कैजुअल सा है कि ठीक है जो हमने करना था कर लिया, माजर शाजरत हो जाए तो कि हम तो जो टर्म्स देखते हैं सियासतदानों की, असम्बली फ्लोर पे आते हैं, एतराज़ात करते हैं, बहस होती है, मुबाहिसा होता है, बड़ी सख्त बातचीत भी होती है। पीछे जो एक सिनेरियो है वो कैसा होता है? आपस दोस्ती यारियाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ आरा जो है उनको डिस्कस करते हैं, दलील से बात करते हैं, रवैये में शाइस्तगी, वो दिल से डिस्कस कर रहे होते हैं तो रवैये में तलखी भी आ जाती है। तो अदरवाइज हमारी कोई किसी के साथ ज़ाती अना तो नहीं होती। सीएम साहिबा हैं, क्या उनका इस पे कोई रद्द-ए-अमल सामने है? पार्टी के तमाम सीनियर्स जो हैं उन्होंने बड़ा इस पे कंसर्न शो किया है, लेकिन हमें इस सब को एज ए नेशन सबको मिल के रोकना होगा। ये एक तूफान बदतमीजी है, तेज़ रफ्तार जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि हसन साहब कोई कानूनी कार्रवाई का प्लान है? हाउस के अंदर चूंकि ये सारा कुछ हुआ, स्पीकर की चेयर बहुत मुकद्दम है, और जब ये सारा मैटर हुआ भी तो उस टाइम चेयर ने फैसला ये किया, मिसबिहेव करके जिस एलिमेंट ने डिस्टर्ब किया, सारा इजलास रोका, सस्पेंड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट और मैं हूं अली डार। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर एक झगड़ा हुआ, एक क्लैश हुआ और उसकी वीडियोस इस वक्त तमाम तर टीवी चैनल्स पर खासी गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर पंजाब असम्बली के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दो अरकान असम्बली जो हैं वो इस तरह से लड़ पड़े, मामला क्या हुआ? इस पर मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग इस वक्त की जा रही है, आप देख रहे होंगे। कोई ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो खालिद निसार डोगर हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, ऑपोजिशन से है, वो अपनी नशिस्त से खड़े हुए और जाकर उन्होंने चौधरी हसन रियाज साहब जो हैं उनके ऊपर जाकर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। ये रिपोर्ट किया जा रहा है। कोई ये भी रिपोर्ट कर रहा है नहीं, दोनों ने पहल की, दोनों ने एक दूसरे को जो है ना वो निशाना बनाया, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। तो क्या ये बात ठीक है? या ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है
کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جب حسان ریاض صاحب کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو بڑی طریقے کے ساتھ اس کو ڈیفیوز کیا، اس کو ناکام بنایا، اور جو خالد ڈوگر صاحب ہیں ان کو اس میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. جو انہوں نے پہل کی اس کا انہوں نے ان کو کرارا جواب دے دیا. اچھا، اب ایک چیز تو اس سارے سینیریو میں بالکل کلیئر ہے، وہ یہ ہے، جو ویژولز بھی بتا رہی ہیں، تمام تر مناظر آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، وہ یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ پہل کس نے کی، کون اپنی نشست چھوڑ کر جاتا ہے اور کون جا کر دوسرے رکن پر حملہ آور ہوتا ہے، دھاوا بولتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی تمام تر چیز پہ آج ہم بات کریں گے. سب سے ریلیونٹ جو اس وقت شخصیت ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، چودھری حسان ریاض صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ علی، میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو حسان صاحب، جو ہوا اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوا، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہوا بہت غلط ہوا. ایک اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں سیشن کو، تو جو مناظر ہم نے دیکھے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن ایکچوئل جو سٹوری ہے اس کے پیچھے، جو ایکچوئل معاملہ ہے، وہ میرا خیال ہے آپ سے بہتر شاید اس وقت کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا؟ علی، دیکھیں، ہوا یہ کہ اجلاس چل رہا تھا اور بڑے امپورٹنٹ بلز تھے جو ٹیبل ہونے تھے، اور ہم اندر فلور پہ موجود تھے. یہ پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں یہ سارے واک آؤٹ کر کے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب یہ واپس اندر لوٹے ہیں تو یہ ہوٹنگ کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہوٹنگ کرتے ہوئے اسپیکر نے ان کو ڈائریکشنز دیں، ان کو کہا کہ آپ اپنی چیئرز پہ بیٹھیں، سیٹس پہ بیٹھیں. ان میں سے کچھ ارکان جو ہیں انہوں نے اسپیکر کو، چیئر کو مخاطب ہو کر تو کچھ فکرے ایسے بولے کہ جن پہ مجھے اعتراض پیدا ہوا، جو غیر جمہوری تھے، جو فکرے ٹھیک نہیں تھے اسپیکر کی چیئر کے متعلق. اور اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی چیئر کو ہم ڈکٹیٹ کریں گے، اور بڑے جو ہے وہ ان کا ڈیمینر جو ہے وہ بڑا توہین والا تھا چیئر کی. تو میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور میں نے اسپیکر سے یہ کہا کہ اسپیکر سے مخاطب ہو کر کہ یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے اس طرح آپ کی چیئر کو ایسے مخاطب ہوں، اور نہ یہ آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. تو آپ اس پہ فیصلہ لیں اور ان کو آپ فلور سے ہٹائیں تاکہ جو ہم امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے وہ کریں. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے مزید ہوٹنگ شروع کر دی. پیچھے سے ذاتیات پہ بھی اتر آئے اور کچھ ایسے فکرے استعمال کرنا شروع کر دیے. اسی اثناء میں، اسی دوران وہ پیچھے سے یہ اٹھ کے آئے ہیں صاحب، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ حملہ کر دیا میرے پہ، اور میں وہاں اپنی سیٹ پہ موجود رہا اور میں نے اس کو، ان کے اس حملے کو ناکام بنایا، اس کو روکا. اچھا، یہ ایک تو واضح کیجیے گا کہ خالد ڈوگری صرف تھے آپ کے اوپر جو حملہ آور ہوئے، یا اور بھی ساتھ ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کوئی آ کے آپ کے ساتھ کوئی دست و گریباں ہونے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، پیچھے سے تو وہ یہ صاحب ہی آئے تھے، اور ایک ان کے ساتھ اور بھی تھے، لیکن وہ میرا خیال ہے جب اس حد تک نہیں گئے کہ وہ ہاتھا پائی کرے. اچھا، یہ میں نے جیسے کہ اپنے انٹرو میں بھی بتایا حسان صاحب کہ مختلف طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے تھپڑ مار دیا، کوئی کہہ رہا ہے مکہ مار دیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی حسان صاحب نے بھی گھونسے مار دیے، حسان صاحب نے بھی ان کو آگے سے نشانہ اچھا خاصا بنایا. تو مجھے بتائیں ایکچولی یہ کیا سینیریو ہوا، کس نے کس کو مارا؟ علی، میرا خیال ہے یہ بڑی چھوٹی بات ہے جس کو ہم اب اس کے اندر جائیں اور کس نے پہل کر دی، کس نے بات کر دیا، کس نے مکہ مارا یا کس نے روک دیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو اس ٹائم امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثانیہ ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور یہ ثانیہ حسان ریاض کے ساتھ نہیں ہوا. یہ ثانیہ اگر محسوس کیا جائے تو یہ پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، اور جس کے اثرات یہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں، اور ان کے ریزلٹس ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ثانیہ ایک شخص تھا جو کرکٹ کے میدان میں تھا تو گالی گلوچ استعمال کرتا تھا. وہ سیاست میں آیا، اس نے گالی گلوچ کا استعمال کیا، اس نے بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھایا. تو یہ مختلف جماعتوں سے اس نے اور مختلف جگہوں سے اس نے لوگ اکٹھے کیے، ایک جماعت بنائی، بلکہ میں تو اس کو جماعت بھی نہیں کہوں گا، ایک جھنڈ اس نے جو ہے تیار کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا شیوا ہی یہ ہے
اداروں کی بے توقیری کرنا, لوگوں کی عزتوں پہ, پگڑیوں پہ جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنا, ان کی ذاتیات پر اتر آنا, ان کی جو ہے پرسنل لائف پہ کمنٹنگ کرنا, ان کی شکل پہ کمنٹ کرنا, ان کی پریزنس پہ کمنٹ کرنا, یعنی ایک بدتمیزی کا کلچر اوور آل. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ یہ ثانیہ ہوا ہے, یہ اس میں یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم اس کو اب ڈٹرمن کرنے لگ جائیں کہ کس نے کس کو مارا. یہ واقعہ کیوں ہوا, یہ فلور پہ ہوا ہی کیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقوں سے, میں بھی, وہ بھی, ہاؤس میں دونوں طرف جو آئیز نوز دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے حلقوں سے لوگوں نے ان کو ایک عزت کے ساتھ جو ہے پہلے انہوں نے عزت کی تو ان کو ووٹ دیا, ان کو چن کر اپنی نمائندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ساری کریم ہے جو وہاں پہ آئی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے سیریس ایوان ہے وہ. بالکل آپ نے بڑی درست نشاندہی کی, اور میں نے اپنے انٹرو میں یہ بالکل کلیئرلی بولا کہ اس پہ رپورٹنگ تو ہر طرح کی جا رہی ہے, کس نے مارا کس نے کیا نہیں کیا, یہ تب کی ہیڈ لائنز بھی چلی, بہت ساری باتیں اس پہ لوگوں نے کی, جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن ایکچوئل چیز یہ ہے جو کہ میں نے مینشن کی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کو رائٹ نہیں ہے جا کے کسی کے اوپر اس طرح سے دھاوا بولنے کا, جو کہ ٹیکنیکلی بھی اور لیگلی بھی بہت غلط بات ہے, اور اس کو کسی طور پر بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حسان صاحب, آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا جی کہ کوئی نازیبا زبان آپ نے استعمال کی, کیا یہ درست بات ہے, ایسا ہوا تھا؟ نہیں, میں تو مسلسل ان کو یہ کہتا رہا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ یہ جو ان کا رویہ ہے, یہ ہمارا جو بزنس ہے, جو ہم نے اپنے وہ کرنے ہیں, لیگل جو ہمارا چل رہا ہے, بلز پیش کرنے ہیں, ان کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے, اس کے اندر رکاوٹ آئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ اس طرح کے ایلیمنٹس کو باہر نکالیں, یہاں سے کارروائی کا حصہ نہ بننے دیں. تو میں نے کوئی ایسی غیر مہذب بات تو نہیں کی. یعنی کہ اس چیز کو جواز بنا کر جو ہے وہ اپنے اس اٹیک کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ تو بس آؤٹ آف نتھنگ, اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے کہنے کو, تو وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ بھی بول رہے ہوں گے. لیکن ویسے عموماً ہم دیکھتے ہیں حسان صاحب کہ جب بھی کبھی اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں جو اپوزیشن ہے وہ عموماً شور بھی کرتی ہے, نعرے بازی بھی کرتی ہے, کارروائی کو روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ ذرا ماحول ڈسٹرب ہو, کارروائی رک جائے. لیکن اپوزیشن کا تو چلیں سمجھ آتا ہے, لیکن کیا حکومتی اراکین بھی ایسے کرتے ہیں, شور شرابہ اور نعرے بازی کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک فلور ایسی چیز ہے جہاں پہ سب نے اپنی رائے بھی دینی ہے, اور اختلاف رائے کا بھی وہاں پہ جو ہے موقع آپ کو حاصل ہوتا ہے. تو اس میں اگر ایک شخص بات کر رہا ہے تو وہ اسپیکر کو اپنی بات کے اوپر اپنے ویوز دے سکتا ہے. اس کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے اپنا جواب دے دیتا ہے, اگر اسپیکر الاؤ کرے تو. لیکن یہ آپس میں اس طرح آوازیں کسنا اور اس طرح کی باتیں کرنا, یہ بالکل, اور ہاؤس کی کارروائی کو جو آپ نے ذکر کیا کہ روک دیتے ہیں, ہاؤس کی کارروائی کو روکنا ایک جرم ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور اسی چیز کے اوپر اور اسی سارے ماحول میں جو یہ پیدا ہو چکا ہے, ہماری اسمبلی میں ایک ایتھکس کمیٹی بنائی گئی ہے. اسپیکر نے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی رولنگ دے کے ایتھکس کمیٹی بنائی جو ہر اجلاس کے بعد ریویو کرے گی کہ کسی نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اختیار کیا کہ جس سے کسی کی وہ کوئی تضحیک ہوئی ہو, کوئی تضحیک آمیز کوئی ایسی بات, تو اس کو ریویو کریں گے. ابھی ہم ان کے پچھلے ناروا رویہ جو ان کا تھا جس میں 26 ارکان یہ معطل ہوئے, ابھی ہم اس کے بعد یہ ہم نے ایتھکس کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے بنائی کہ آئندہ کوئی نہ کرے, خواہ وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن کے بینچز سے ہو. تو آگے یہ ایک اور انہوں نے. اچھا, ویسے ایک چیز تو میں آپ کی اس لیے آپ کے سامنے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ سامنے آئے ہیں, آ کے اپنا موقف دے رہے ہیں, اور آپ جو ایکچولی ریومرز ہیں آپ اس کو ڈیفیوز کر رہے ہیں, خود آپ آ کے بات کریں, یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا, میں نے یہ بات بھی مینشن یہاں پہ کرنی اسی لیے ہے کیونکہ ملک احمد صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, جب آپ کو پتہ 26 جو اراکین ان کا معاملہ ہوا تھا معطل ہونے کے حوالے سے, اور اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کی بڑی بات کی گئی تھی, اور انہوں نے واضح کہا تھا کہ اسمبلی کا ماحول کسی طور پر بھی خراب نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایسے نعرے بازی غلط زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے, کوئی ہاتھا پائی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک صاحب جو ہیں, ملک احمد صاحب ہیں, اس پہ جو ہے وہ کوئی سخت ایکشن لیں گے؟ دیکھیں, ابھی وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ چیئر کر رہے تھے سیشن کو, اور انہوں نے فوراً جو ہے اس پہ رولز اینڈ پروسیجرز کا جو رول نمبر 110 ہے
وہ انہوں نے اس کے تحت فیصلہ کیا اور ان کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کی انہوں نے فار کمنگ 15 سیشنز. مزید کارروائی آپ کو لگتا ہے ہوگی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے یا آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اس کے اوپر اسپیکر صاحب بھی واپس جوائن کرتے ہیں ہاؤس کو, تو انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے کہ ابھی تو کل تو یہ سارا واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے فوراً جو ایک سسپینشن ہوئی ہے, اور میں اس میں بلکہ چاہوں گا کہ اس کا جو موجب بنے وہ تو آگے بیٹھے ہوئے تھے اعجاز شفیع, اچھا, جنہوں نے اسپیکر صاحب کے متعلق جو ہے وہ باتیں کی, جس کے اوپر میں نے ان کو اسپیکر صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ لڑائی کی نظر ہو گئے ہیں, وہ ان سے جو ہے وہ لائٹ ہٹ گئی ہے. یعنی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں, ان کے خلاف نہیں ابھی ہو سکا, لیکن میں بالکل وہ توجہ اس کے اوپر کرواؤں گا ان کی. یعنی کہ ان کا بھی اس میں کی رول ہے اور ان کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے؟ جی, بدتمیزی کا موجب تو وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جہاں سے بھی چیز انیشیٹ کر رہی ہے اس روٹ کاز تک بھی پہنچنا چاہیے اور اس کے خلاف بھی بات ہونی چاہیے. ویری رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو معاملہ ہم لوگوں نے دیکھا, ہمارے سامنے آ گیا, ویژولز دیکھے, جھگڑا ہوتا ہے, ایک اور فوٹیج بھی ہے, ایک اور ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے جس میں کچھ معاملہ باہر جا کر بھی ایوان کے نظر آ رہا ہے, کچھ گالم گلوچ ہو رہی ہے, کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے, وہ کیا ہوا؟ باہر میں گیا ہوں, وہاں پہ ہماری جو میڈیا کے لیے وہاں پہ سارے ساتھی موجود تھے اور انہوں نے میرا ورژن لینا تھا اس سارے واقعے پہ. تو میں جب اس میڈیا روم میں جا رہا تھا تو ادھر سے جب میں اندر گیا ہوں, میں نے بات شروع کی ہے, تو وہاں پہ میں اس ٹائم پریس ٹاک کر رہا تھا جب یہ باہر واقعہ ہوا. تو غالباً وہاں پہ کوئی لوگ موجود تھے ایسے جو ان کے ساتھ جھڑپے یا کیا ہوا. تو اس پہ کوئی یعنی کہ کوئی نشاندہی نہیں کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, اور کوئی کسی کو نے صرف گالیوں تک بات محدود رہی ہے فزیکلی کوئی؟ دیکھیں یہ ایک ایسا علی ایک ایسی بات ہے کہ اسمبلی کے اندر ہم سارے ایم پی ایز ہیں, سارے ممبرز ہیں, سارے پولیٹیکل الیکشن لڑ کے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں, ہم سب کے ساتھ لوگوں کی فیلنگز جڑی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے اب اس میں یہ کہا نہیں جا سکتا, ظاہر ہے کسی کو بات بری گزری ہوگی تو باہر یہ ہوا ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب جھگڑا ہو گیا, تمام تر سینیریو ہوا, اس میں کون کون سے جو اراکین تھے وہ اس میں شامل تھے؟ آپ کی طرف سے کون کون ساتھ رہا اس پورے پروسیس کے اندر, اور اپوزیشن سے کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا بھرپور؟ خالد ڈوگر صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اس پورے جھگڑے کے اندر؟ دیکھیں جب وہ سارا واقعہ ہوا ہے, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ وہاں پہ منسٹرز بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے چیئرز پہ, اور ساتھ اور بھی ممبرز تھے. تو اس وقت جب یہ ایشو ہو گیا تو اس میں پھر وہ سارے اس میں اندر وہ صلح صفائی یا ایک دوسرے کو مثلا وہ کول ڈاؤن کرنے والی اس میں پوزیشن میں آ گئے, وہ وہاں سے بھی اٹھ کے آئے, یہاں سے بھی اٹھ کر گئے. تو ہاں اس میں بعد میں یہ لوگ جو ہیں, میں دیکھ رہا تھا وہ جو معین صاحب ہیں, ان کا پہلے اندر یہ تھا کہ جی چلیں اس پہ کوئی دیکھ لیں, اس پہ کوئی معافی شافی معذرت شاذرت ہو جائے, یعنی بڑا کیجول سا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہم نے کرنا تھا کر لیا, اب معذرت شاذرت ہو جائے. تو وہ اندر خیر ان کی اور طرح کی تھی, باہر آ کے جب پریس کانفرنس میں پھر پیچھے اسے اس کو فیڈ کر رہے تھے یعنی. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر جو ہے امبیڈڈ ہے یہ چیز سب کے اندر. وہ کان میں کہہ رہے تھے, وہ کان میں کچھ بول رہے تھے, پیچھے سے فیڈ کر رہے تھے کہ یہ بولو. تو وہ بیسیکلی یہ امبیڈڈ ہے ان سب میں, ایک دوسرے کو سکھا رہا ہے اور لقمے دے رہا ہے پیچھے سے کہ یہ لو اپنی. اچھا ویسے وہ اسمبلی کے فلور پہ تو نظر آ رہا ہے سارے روک رہے ہیں, چھڑوا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, بڑا غلط ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اسی اسمبلی کے تھوڑا سا باہر جا کے میں دیکھ رہا ہوں تصویریں سامنے آ رہی ہیں, ایسے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں پکڑے دوسرے کے, جیسے کوئی انہوں نے کو بڑا سکسیسفل کام کیا. مطلب آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کی بات ہے نا علی کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک سانیہ ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, وہ جھنڈ ہیں, اس جھنڈ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے بدتمیزی عام کر دی ہے, یعنی اس حد تک لے آئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ مثلا باپ بیٹے کی نہ سنے, بیٹا باپ کی نہ سنے. یعنی مجھے تو اس وقت سے سوچ کے خوف آ رہا ہے کہ وہ وقت ان قریب ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹا اٹھ کے باپ کو تھپڑ نہ لگا دے, باپ جو ہے وہ بیٹی کا احترام نہ کرے. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو یہ ایک ہاؤس ہولڈ میں جب ہوگا تو وہ ایک پورے کنبے تک جائے گا. پورے کنبے سے وہ اثر جب ٹرکل ڈاؤن ہو کے
وہ کرتے کرتے سوسائٹی پوری میں پھیلنے لگ جائے گا. بالکل نارملائز ہو اور رہی ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی عام ہوتی جائیں گی اور بلکہ ہو رہی ہیں کہ اس وقت یہ ان کا جو یہ والا رویہ، یہ آپ اگر ان کا یہ رویہ آپ ماضی میں دیکھیں، کیا 9 مئی کو بھی ان کا یہ رویہ نہیں تھا؟ کیا اس دن بھی انہوں نے اسی طرح فوجی تنصیبات ہوں یا شہداء کے جو نشانیاں ہیں ان پہ ایسے ہی حملہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ایئر بیس کے اوپر ایسے ہی حملہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس شخص کو کہ جس شخص نے ان کو ہسپتال کے لیے جگہ دی، کیا اس شخص کے متعلق انہوں نے کوئی فکرے نہیں کسے؟ کیا کچھ نہیں بولا؟ اور وہ شخص آج بھی ان کو آپ کہہ کے، صاحب کہہ کے، ان کے نام کے ساتھ صاحب لگا کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک تربیت اس پہ میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ ایک ایسی تربیت ان کی کر دی گئی ہے کہ جس کے اندر صرف بدتمیزی شامل ہے، مار دھاڑ، دھونس جمانا، اداروں کی بے توقیری کرنا. یہ چیزیں ان کو سکھائی گئی ہیں اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور میں اس وقت تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ ہم سب اس کو کب پہچانیں گے اور اس کو ہم سٹاپ کب کریں گے. اگر یہ ہم اس کو یہاں پہ نہیں روکیں گے تو یہ آگے بڑھتا جائے گا اور اس کے بہت سنگین نقصانات ملک کو پہنچیں گے، پہلے بھی پہنچے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. یہ اس کو ہمیں کسی طور پہ بھی نارملائز نہیں کرنا کہ ہماری تہذیب ہی واش اوے ہو گئی ہے نا. جو پاکستان کی ایک ہماری پرانی تہذیب تھی، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے تھے. جیسے ہمیں تو ہمارے گھروں سے بھی یہ تربیت ملی، ہمارے لیڈر سے بھی ہمیں یہی تربیت ملی. اپنے ہم منصب جو ہیں ان کا بھی احترام کریں، اپنے سے چھوٹوں کا احترام کریں، اپنے سے بڑوں کا ادب کریں. جو آپ کے ساتھ دوسرے ارکان آپ کے فیلوز ہیں ان کا بھی احترام کریں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ ود پیسج آف ٹائم یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آج سے پہلے پنجاب اسمبلی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پہلے وہاں پہ کوئی لوگ آتے تھے جو خاندانی اقدار لے کے آتے تھے، جو وہاں پہ آتے تھے تو ان کو ان کے سروں پہ یہ ذمہ داری کا جو گھنٹی ہے وہ مسلسل چل رہی ہوتی تھی کہ وہ ایک پوری ایک پبلک کی ایک سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے یہاں پہ آئے ہیں. بالکل سر، ان کا کام ہے. آپ کو مطلب ایوان میں اتنی رسپانسیبل جگہ، بالکل اتنی سیریس جگہ، اتنی فارمل جگہ کہ جہاں پہ آپ بے شمار لوگوں کے ارمان جو ہیں ان کی جو آپ ترجمانی کرنے آ رہے ہیں، آپ ان کے آواز اٹھانے آ رہے ہیں، آپ ان کے حق کے لیے کچھ کرنے آ رہے ہیں، ان کے لیے لیجسلیشن کرنے ہیں. فائنینشیل کاسٹ بھی آتی ہوگی. دیکھیں بالکل اس پہ اب ایک سیشن ہے، ایک سیشن پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ سارے ممبرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں پہ عملہ ہے، وہاں پہ بڑی چیزیں ہیں، وہاں پہ الیکٹریسٹی کے بلز ہیں، یعنی بے شمار ایک کاسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ایک آپ چند گھنٹے وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، کوئی پروسیجر آپ نے کوئی پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. اب اس دن میں آپ کو بتاتا چلوں آٹزم کے اوپر ہم بل ٹیبل کر رہے تھے، بڑا امپورٹنٹ تھا وہ آٹسٹک بچوں کل جو آپ نے جی بالکل. اچھا، اینٹی نارکوٹکس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک بڑا اہم بل پیش کر رہے تھے. اچھا، تو یہ بڑی 5-6 کے قریب بڑے اہم بل تھے جو جس کے اوپر ہم وہاں پہ جن کو ٹیبل کر رہے تھے، اور سب کچھ رک گیا. سارے وہ مفاد عامہ میں تھے، لوگوں کے لیے رک گئے. وہ کل سب رک گیا. اس کے رکنے کے بعد نہ صرف وہ رکا، وہ اجلاس اگلے دن کال دوبارہ ہوا ہے اور اگلے دن اجلاس کی پھر سے کاسٹ. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو اتنے زیادہ پیسے کل کی اجلاس کی کارروائی پہ خرچ ہوئے ہیں وہ خالد ڈوگر صاحب دیں گے؟ سر عوام کی جیب سے گئے. عوام کی جیب سے گئے. اور عوام جو ہے وہ توقع کر رہی ہے کہ ان کے لیے جا کے وہاں بات کریں، لیکن یہ وہاں پہ آ کے دنگل بنایا ہوا انہوں نے. دیکھیں یہ انہوں نے حملہ جب وہاں پہ کیا، آپ شروع میں بھی پوچھے تھے کس نے کیا تو کس کی لگی. میں اس میں وہاں پہ اپنی سیٹ پہ کھڑا ہو کے اور پروسیجرز کی بات کرتا رہا ہوں، رولز کی بات کرتا رہا ہوں کہ وی آر ہیئر ٹو ڈو سم سیریس بزنس. ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر ان کو مجھ سے کوئی بات ایسی کرنی تھی، میری کسی بات سے ان کو اگر تکلیف تھی، ویسے میں ان کو جانتا نہیں اور آئی ایم شیور وہ بھی مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر ان کو میری ذات سے کوئی پرابلم تھی، میرے ساتھ کسی میرے بولے ہوئے فکرے پہ اگر کوئی پرابلم تھی تو ان سے بعد میں بات کر لیتے، باہر مل لیتے، مجھے کہیں بیٹھ کے ہم ٹیبل پہ بات کرتے. اس پنجاب اسمبلی ہے یا کوئی بھی اسمبلی ہے، اس کی آپ تمام کتابیں نکال کے دیکھ لیں، کچھ نکال کے دیکھ لیں، وہاں پہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک
टेबल टॉक पे वहाँ पे बात ख़त्म हुई है, इश्यूज टेबल टॉक पे रिजॉल्व हुए हैं। ऐसे जो है वो धौंस जमाने से और मुक्के लहराने से और इस तरह तो मसले हल नहीं होते हैं। बिल्कुल सर, असम्बली की कॉस्ट है और उसके ये करने से तो आप इसको बैन, स्टार्ट में ही भी बात कर रहा था, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, आप किसी से इख्तिलाफ करना चाहते हैं बिल्कुल आप बनता है, करें, बिल्कुल आप बनता है, करें, लेकिन फ्लोर पे करें, बहुत सारे तरीके हैं अली, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत सारे तरीके हैं विद इन लीगल एम्बिट जो है असेंबली के अंदर बहुत सारे तरीके मौजूद हैं कि आप ऐसी कमेटीज़ हैं जहाँ पे आप ये अपना इशू रेज कर सकते हैं कि भाई मुझे इस शख्स के इस फिक्रे से, इस लफ्ज़ से मुझे तकलीफ पहुंची है, उसका वहाँ पे जो है वो कुछ डिसाइड हो सकता है। तो और उसके अलावा स्पीकर साहब हैं, आप उनको जाके इन पर्सन मिलके कह सकते हैं। मसलन ये एक लीगल कार्रवाई जो फ्लोर पे चल रही है उसको रोकना, उसके अंदर और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में आप पैगाम क्या दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, एक आप बड़े आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी ड्यूटी पे आपको लगाया है कि आप वहाँ बैठ के बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है सर। तो ये रवैया, ये तो आप गलियों में भी, मैं आपको बताऊं कि गलियों पे जो नौजवान पहले को लड़के आपस में लड़ा करते थे, अब वो भी रुझान ख़त्म होता जा रहा है। बल्कि इंटरनेशनली अब ये रुझान प्रमोट किया जा रहा है कि अगर स्कूलों में टीचर्स जो हैं वो मारते थे तो उनको मना किया जाता, ना मारे। अगर आपस में कोई लड़ाई करता है तो उनको मना किया जाता है, आप ये लड़ाइयाँ आपस में ना करें। दो भाई अगर लड़े हैं उनको समझाया जाता है ना लड़े। मुआशरा जो है वो ये लड़ाई और ये फिज़िकल अब्यूज़ से निकलने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमें हमारे इस मुल्क में ये जो कल्ट फैला दिया गया है, अगर इसको आप देखें तो ये तो अब घरों से होता होता कहाँ नहीं पहुँच गया, आपके ऑफिसेज में ये पहुँच चुका हुआ है, सड़क के ऊपर जो है ये पहुँच चुका हुआ है। आए दिन वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, लोग टेम्पर लूज कर रहे हैं, लोग पेशेंस जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड उस एक शख्स की एक ऐसी उसने जो ये तबलीग की है, ऐसा उसने कल्ट फैलाया, आगे उसके ये जितने उसकी पार्टी के या उसके झुंड के मेंबर्स हैं ये भी सारा वही कर रहे हैं। यानी एक इतना रिस्पॉन्सिबल फॉर्म और वहाँ पे एक इलेक्टेड बंदा दूसरे इलेक्टेड बंदे को जाके और वो हाथापाई करना। सर देखें, बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे अंदर बहुत अब कॉमन हो चुकी है। आप जैसे मैंने भी कहा कि इख्तिलाफ राय करना सबका हक है, आइनी हक है, कानूनी हक है। आप जिस तरह से भी चाहें आप किसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप दस्तों गिरेबां हो जाएं, अब जाके हमलावर हो जाएं। मैं अभी कुछ चीज़ें पुरानी देख रहा था, वीडियो क्लिप्स मेरे सामने का आया शेर अफजल मरवत साहब का, वो भी तब जब उन्होंने ये अटैक किया लाइव शो के दौरान, तभी पीटीआई और नून लीग के थे। जब वो हमलावर होते हैं उसके बाद उनका क्लिप वायरल होता है, उसके बाद कहा जाता है जी जो आप जिस कल्ट की बात कर रहे हैं, जिस सोच की बात कर रहे हैं, उसको प्रमोट किया जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त किया, बड़ा ज़बरदस्त किया। अच्छा, अब इससे क्या होता है, इस एप्रिसिएशन से मज़ीद लोग समझते हैं कि यार ऐसा ही करना चाहिए। मैंने आपको ये मेंशन भी किया अभी कि जब वो झगड़ा होता है उसके बाद वो हाथ स्टार बना रहे हैं, स्टार में आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते। यू हैव टू डिफ्यूज दिस कि आपको ये राइट नहीं है कि आप जाके किसी के ऊपर इस तरह से अटैक करते हैं। अगर आपको एतराज़ है, आप कोई लीगल फॉरम पे जाएं, आप उसके खिलाफ कोई और कंप्लेन करें, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और हसन साहब, एक और चीज़ वो ये कि आप मुझे ये बताएं कि हम तो जो टर्म्स देखते हैं सियासतदानों की, आम आवाम देखते हैं, वो ये होते हैं कि असम्बली फ्लोर पे आते हैं, एतराज़ात करते हैं, बहस होती है, मुबाहिसा होता है, टीवी शोज़ पे भी आते हैं, बड़ी सख्त बातचीत भी होती है। लेकिन जो बैक ऑफ दैट है, मतलब उसके पीछे जो एक सिनेरियो है, वो कैसा होता है आपस में सियासतदानों का? कि दोस्तियाँ यारियाँ भी होती हैं, गपशप भी होती हैं, डिस्कशन भी होती हैं, वो कैसा माहौल होता है? देखिए, यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि आप किसी भी जो है वो बात के ऊपर मुख्तलिफ आरा जो है उनको डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर बहस होती है, आप उनके ऊपर दलाइल देते हैं, दलील से बात करते हैं, लेकिन उसमें रवैये में शाइस्तगी वो भी होती है। और जब आप वो डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें जब आप उसको दिल से डिस्कस कर रहे होते हैं तो रवैये में तलखी भी आ जाती है। लेकिन वो सारा कुछ अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये सारा कुछ एक लीगल प्रोसीजर को रोकने के लिए हो रहा है तो फिर उसकी पिक्चर और हो जाती है। फिर उसके साथ जो असरात हैं जो नीचे तक जुड़े हुए हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो अदरवाइज हमारी कोई किसी के साथ ज़ाती अना तो नहीं होती।
अच्छा ये बताएं कि आपका हसन साहब हल्का कौन सा है, इलाका कौन सा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, और दूसरा ये बताएं कि जिनसे आपका झगड़ा हुआ है खालिद डोगर साहब, उनका कौन सा एरिया है? क्या कोई ये तो नहीं कोई पुराना कोई मसला आपस में चल रहा था, आपको पुराना कोई झगड़ा झुगड़ा था जो शायद यहाँ पे गुस्सा निकल गया हो, ऐसे भी होता है? नहीं, मेरा ताल्लुक तो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है। अच्छा। और मेरी मुरीद के तहसील और फिरोज़वाला तहसील दोनों जो हैं ये मेरे हलके के अंदर आती हैं। और जो जहाँ तक उनका ताल्लुक है, मैं उनको कतन नहीं जानता। मैंने उनको कभी इतना ज़्यादा पहले, बल्कि मेरा ख्याल है शायद उनकी फ़र्स्ट टर्म होगी, क्योंकि मैंने इनको इससे पहले पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में देखा भी नहीं है। अच्छा, तो कहीं पुराना मसला नहीं मसाइल नहीं मेरी किसी किस्म की यानी कि जो हुआ ऑन द फ्लोर वैसे ही हुआ हो, जी वैसा जी। पुराना कोई होता ना कुछ मसला मसाइल चल रहा हो नहीं शायद कि राइट। अच्छा ये बताएं कि आपको नहीं लगता हसन साहब कि पीटीआई वैसे बड़े मुश्किल इस वक्त फेज से गुजर रही है, उनके लिए पॉलिटिकली एक बड़ा मुश्किल एक टाइम है, लीडर जेल में है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी पार्टी के अंदर इख्लाफात हैं, कौन लीड कर रहा पार्टी चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी 3 बंदे उनके फिर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ी खबर सामने नाहल हो गए हैं। तो आपको लगता नहीं है कि उनके अंदर ज़रा एक एलिमेंट आजकल फ्रस्ट्रेशन का है? थोड़ा सा आपको भी ज़रा चाहिए यार कि कोई नहीं यार मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, ज़रा हम भी हाथ होला रख लें, ज़रा आराम से उनके साथ डील करें। फ्रस्ट्रेशन नहीं है ये, और ये फ्रस्ट्रेशन आज की नहीं है, अब की नहीं है। इस अब जब ये जो है वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उस वक़्त भी नेशनल असम्बली में आपने ऐसे केसेस नहीं देखे थे हाथापाई वाले? क्या वो मुराद सईद ने जो सीटों से उछल कर हमला नहीं किया था? क्या ये जो इनकी पार्टी के और अरकान जो हैं उन्होंने इस तरह की बदतमीज़ी और रवैया अख्तियार नहीं किया? क्या इनके जो KPK के वज़ीर आला हैं, क्या वो बेकाबू नहीं हो जाते? उनको गुफ्तगू बात करते हुए क्या वो अपनी हद अबूर नहीं कर जाते? ना इनकी कोई अखलाकियात है, ना कोई इनका दायरा है, ना किसी ज़ाब्ते में ये आते हैं। इनकी ज़िंदगी का कोई ज़ाब्ता नहीं है। ये जो दिल चाहे ये बोलते हैं, जो दिल करता है ये करते हैं। और इन्होंने हर सारी बाउंड्रीज़ तोड़ दी हैं, जो इखलाकी बाउंड्रीज़ थी, कि आप कुछ बातें करते हुए झिझकते हैं, शर्माते हैं, नहीं करते कि यार ये अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, ये वो वाली बात ऐसे करके कर जाते हैं। ये इनका ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि इनकी तरबियत ही ऐसी है। जहाँ तक पार्टी की बात है, इनकी पार्टी में आपस में जो है वो आप देखें इख्तलाफ है, इतना ज़्यादा इख्तलाफ है क्योंकि कोई एक नज़रिया नहीं है, कोई एक नज़रिए एक झंडे तले ये इकट्ठे ही नहीं है। कोई किसी ज़िंदगी की दौड़ में से आया हुआ है, कोई किसी ज़िंदगी की दौड़ में से आया, यकसा है इनमें, तो वो यकसा बदतमीज़ी है। सिर्फ एक बदतमीज़ी के ऊपर आके ये यकसा हो जाते हैं, बाकी हर चीज़ पे इनके ऊपर जो है वो तफरकात आ जाते हैं। राइट। तो ये बताएं कि जो आपके बाकी कॉलीग्स हैं, सीएम साहिबा हैं, क्या उनका इस पे कोई रद्द-ए-अमल सामने है, कोई डायरेक्शंस उन्होंने आपको दिए हों? पार्टी के तमाम सीनियर्स जो हैं उन्होंने बड़ा इस पे कंसर्न शो किया है, और ये हमारे लिए एज ए कॉम जो है वो एक बड़ा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक अलमिया है बन चुका, कि इसको कोई स्टॉप लगाने के लिए कोई जो है ना वो कार्रवाई कोई काम ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन हमें इस सब को एज ए नेशन सबको मिल के रोकना होगा। ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो बड़ी तेज़ स्पीड के साथ, बड़ी तेज़ रफ्तार जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे पार्टी का क्या रिएक्शन सामने है? आपको क्यों डायरेक्शन सामने है? सीएम साहिबा ने क्या कहा इसके ऊपर? जी, हमें तो हमेशा यही डायरेक्शंस होती हैं कि हमने तो उसी तरह ही अपने आप को एक कंपोज भी रखना होता है। हम बिल्कुल ऐसा कोई अमल नहीं करते जो गैर कानूनी हो, गैर फितरी हो, गैर जमहूरी हो। हमारे लीडर ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि आपने जो है वो इदारों को मजबूत करने के लिए आपने कोशा रहना है, इदारे को कमज़ोर नहीं होने देना, जमहूरियत को कमज़ोर नहीं होने देना, इक़दार को कमज़ोर नहीं होने देना। राइट, यानी कि असेंबली के ऊपर जो असेंबली फ्लोर पे जो कुछ हुआ वो डेफिनेटली सीएम साहिबा के भी इल्म में होगा, मरीम साहिबा के, और उन्होंने इसके ऊपर यही बातें जो आप बता रहे हैं इसी से उन्होंने कहा होगा कि इसी को लेके आपने आगे चलना है। वेरी राइट। आप मुझे ये बताएं कि हसन साहब कोई कानूनी कार्रवाई का प्लान है तो मजीद करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपके साथ अगर गलत किया गया, आप पे हमला करने की कोशिश की गई है, तो आपका राइट है आप करें। देखिए, मेरे लिए हाउस के अंदर चूँकि ये सारा कुछ हुआ और स्पीकर साहब जो हैं वो स्पीकर की चेयर बहुत मुकद्दम है, और जब ये सारा मैटर हुआ भी तो उस टाइम चेयर ने फैसला यही किया कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स को जो मिसकंडक्ट
اور مس بیہیو کر کے جس ایلیمنٹ نے ڈسٹرب کیا، سارا اجلاس روکا، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا فار 15 سیشنز. 15 سیشنز. رائٹ. لاسٹلی میں چاہوں گا کہ لیٹ سپوز اے سینیریو، ہم ایک اور سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کر لیتے ہیں کہ کوئی کہا جاتا ہے صلح صفائی کر لیں، کوئی بات چیت کر لیں، کوئی مل بیٹھ لیں، کوئی مفاہمت کی بات کر لیں. تو اس پہ کبھی آپ متفق ہو پائیں گے، ایگری ہوں گے؟ علی، میرا ایک ہی ہے سٹانس جو وہاں پہ بھی تھا، اور وہ تھا رولز اینڈ پروسیجرز کی جو ہے نا بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی. تو میں نے اپنی ذات کا غصہ اور اپنی ذات کے ایموشنز سچویشن میں شامل نہیں ہونے دیے. شاید وہ ہوتے تو میں بھی آگے سے ہاتھا پائی کی طرف یا کچھ ایسے بڑھتا، لیکن میں اپنی سیٹ پہ، اپنی نشست پہ موجود رہا. میں نے رولز اور پروسیجرز کی بات کی، ان کو مضبوط کرنے کی بات کی، قانون کے مطابق ہی اس کی ریمیڈی سیکھ کی. رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق جو اس کی ریمیڈی بنتی تھی وہی اسپیکر صاحب نے اڈاپٹ کی. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اپنی ذات تو ہم اندر لے کے نہیں ہے. تو اس ساری چیز کو میں یہ چاہوں گا کہ وہ آئندہ بھی اس چیز کو انشور کریں کہ یہ بدتمیزی اور یہ چیزیں نہ کریں، رولز اور پروسیجرز کو فالو کریں، تاکہ ہم وہاں آئے ہیں عوام کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے لیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کام کر سکیں. رائٹ. آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکشن جو بات کی ہے، بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے، ہمیں پیس کی بات کرنی چاہیے، ہمیں ڈیموکریسی کی بات کرنی چاہیے. ہمارا رائٹ ہے اختلاف کرنے کا، لیکن اس کے لیے جو وے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. مفاہمت ہونی چاہیے، صلح صفائی بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر میک شیور کیا جائے کہ دوبارہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. چودھری حسان ریاض صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو بات کی ناظرین وہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ ایک سیشن جس کے اوپر شاید لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ آتا ہوگا اور ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ ان کو ایوان میں بھیجتے ہیں کہ بہت سارے پروڈکٹیو کام جو انہوں نے کرنے ہیں ان کو کرنے چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے کرنے چاہیے، کیونکہ عوام کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے اور اس سے وہ ایوان چل رہا ہے. تو وہ کام کریں جس سے سب کا فائدہ ہو، عوام کا فائدہ ہو. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آئی وش کہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر سب اس سوچ پہ چل پڑیں، بہتری کی جانب چل پڑیں، تو ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.